رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آئیے پیارے بچوں اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں. اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر عثمان. آئیے سر عثمان تلاوت قرآن پاک کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ترجمہ کنز العرفان. اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی اور کافر ہی ظالم ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں. آمین. جی پیارے بچے اب سر حریث آئیں گے جو آپ کو اسماء النبی یاد کروائیں گے اور آپ کو ایک حدیث پاک بھی سنائیں گے. جی آئیے سر حریث. آج کی حدیث پاک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کرنا عبادت ہے. آئیے اسماء النبی یاد کرتے ہیں. آج کا جو پہلا اسماء النبی ہے وہ ہے مذکرن 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 طاہرن طاہرن مذکرن مذکرن طاہرن طاہرن مطہرن 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 مذکرن مذکرن طاہرن طاہرن مطہرن. مطہرن. کن کن کو یاد ہو گئے؟ سب ایک ساتھ سنیں. جی آگے یاد کرتے ہیں. قریبن 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 وکیلن قریبن وکیلن قریبن وکیلن مذکرن طاہرن مطہرن قریبن وکیلن. کس کس کو یاد ہو گیا؟ سب ایک ساتھ سنائیں. پیارے بچوں سر حریث نے آپ کو ایک حدیث پاک سنائی. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اسے یاد بھی رکھنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. ٹھیک ہے چلیں پیارے بچوں اب ہم اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک کلام کو شامل کرتے ہیں اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر سفیان. آئیے سر سفیان. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت
جس کی پہچان ہے روزائے مصطفیٰ، جس کی پہچان ہے، جس کا غم نہ کوئی مغلا نہیں، جس کا غم نہ کوئی مغلا نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئے، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، میمونی اب رہوں گا یا کس لیے، میمونی رب رہوں گا یا کس لیے، میرا سارا اساس مدینے میں ہے، میں مدینے کی جان بنا کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائیں، آمین۔ آئیے پیارے بچوں، علم اضافی کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارا بچہ، اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب سب لائن بنا کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے۔ اسکول ہو تو ایسا، کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں آپ سب کیسے ہیں؟ بچوں ہمارا یہ کون سا یونٹ شروع ہو چکا ہے؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ بچوں ہسٹری کا یونٹ اسٹارٹ ہو گیا، آپ سب بچے ہسٹری کے بارے میں سننے کے لیے ریڈی ہیں؟ تو بچوں چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بچوں پچھلے ہسٹری کے یونٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ کیا تھا؟ آج ہم ان کی زندگی کا اگلا واقعہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ کیا آپ سب تیار ہیں؟ تو پھر سنیے کہ ایک دن اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کو ایک ایسی جگہ چھوڑ آئیں جہاں نہ کوئی انسان رہتا ہو، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہو، بس خالی میدان اور پہاڑ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کچھ کھجوریں اور پانی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس رکھے اور انہیں وہاں چھوڑا جہاں آج کعبہ شریف ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام واپس چلنے لگے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے حیران ہو کر پوچھا، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں یہاں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کافی بار انہوں نے آواز دی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ آخر کار حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا اللہ پاک نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کر فرمایا ہاں۔ کیا فرمایا؟
تب حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے کہا اگر اللہ پاک نے حکم دیا ہے تو پھر وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. کیا نہیں کرے گا؟ دیکھا بچوں کتنی زبردست بات کہی. نہ انہوں نے جھگڑا کیا، نہ انہوں نے سوالات کیے کہ کھانا کہاں سے آئے گا، پانی کہاں سے ملے گا. بس اللہ پاک پر یقین کیا اور صبر کرا. ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ جب کوئی مشکل آئے تو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا چاہیے. کیا رکھنا چاہیے؟ بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ملک شام چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ کچھ دن بعد کھانے کے لیے کھجوریں ختم ہو گئی اور پینے کا پانی بھی ختم ہو گیا. حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی اور بھوک بھی لگ رہی تھی، اور ان کا ننھا سا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیاس سے تڑپنے لگے. بچوں اس وقت نہ کوئی دکان تھی، نہ اسپتال، اور نہ ہی پانی کی بوتل، نہ موبائل کے کسی کو کال کر سکے. اب آپ سوچئے کہ ایسی حالت میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے کیا کرا ہوگا. بچوں اگلے ہسٹری کے یونٹ میں ہم جانیں گے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا پانی کی تلاش میں کس طرح 2 پہاڑوں پر دوڑتی رہیں اور کیسے زمزم کا چشمہ پھوٹا اور وہ پانی اتنا برکت والا کیوں ہے. بچوں ان سب باتوں کا پتہ چلے گا اگلی کلاس میں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم؟ جی تو پیارے بچوں کون سا یونٹ ہے ہمارا؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. کون سا ہے؟ اور عربی میں ہم نے پچھلی کلاس میں کیا سیکھا تھا؟ جی تو پیارے بچوں یہ بتائیں کہ کھانے کی چیزوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی تو پیارے بچوں پچھلی کلاس میں ہم نے کھانے کی چیزوں کے عربی کے نام سیکھے تھے. چلیں آج ہم مزید کھانے پینے کی چیزوں کے نام عربی میں سیکھتے ہیں. تو پیارے بچوں کھانے کی چیزوں کو عربی میں کہتے ہیں اشیاء المأکولات. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جی اور آج جو ہمارا اشیاء المأکولات میں سے جو پہلا نام ہے، جو پہلی کھانے کی چیز ہے، وہ ہے دال. دال کو عربی میں کہتے ہیں عدسن. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جی کس کس کو یاد ہو گیا یہ؟ ایک ساتھ سنا دیں. جی جو آج کا ہمارے کھانے کی چیز کے متعلق دوسری جو چیز ہے وہ ہے سموسہ. کس کس کو پسند ہے؟ چلیں سموسے کو عربی میں کہتے ہیں سمبوستن. سمبوستن. کیا کہتے ہیں؟ سمبوستن. دال کو عربی میں عدسن کہتے ہیں اور سموسے کو عربی میں سمبوستن کہتے ہیں. کن کن کو یاد ہو گئے؟ چلے میں پوچھتا ہوں آپ بتائیں میرے کو. یہ بتائیں کہ سموسے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اور دال کو؟ دال کو عدسن کہتے ہیں. اور جو آج کی ہماری آخری چیز ہے وہ ہے رول. رول کو عربی میں کہتے ہیں لفتن. کیا کہتے ہیں؟ لفتن. کیا کہتے ہیں؟ سموسے کو عربی میں کہتے ہیں سمبوسا. کیا کہتے ہیں؟ رول کو عربی میں کہتے ہیں لفہ. کیا کہتے ہیں؟ تو پیارے بچوں یہ تینوں نام کس کس کو یاد ہو گئے؟ چلیں یہ بتائیں کہ سموسے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، اور یہ بتائیں رول کو عربی میں کیا کہتے ہیں، اور دال کو عربی میں کیا کہتے ہیں. جی تو پیارے بچوں آج ہم نے 3 چیزوں کے نام عربی میں سیکھے. اب ہم چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اور ایکٹیویٹی میں اس وائٹ بورڈ پہ تینوں چیزوں کا نام عربی میں لکھوں گا. آپ لوگوں نے ان کے سامنے ہی ان کے اردو میننگ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے؟ یاد ہیں آپ سب کو؟ پھر یہ بتائیں عدسن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اور سمبوستن کو اور رول کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی تو کون آئے گا؟ آپ آئے. کیا نام ہے آپ کا؟ کر لیں گے آپ؟ تو پھر یہ لیں. جی تشریف رکھیں. جی تو پیارے بچوں یہ بتائیے صحیح لکھا ہے انہوں نے؟ کیا لکھا ہے؟
دال کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اور آدھا سن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جی تو اب کون آئے گا جو یہ بتائے کہ سمبوسک کو کیا کہتے ہیں؟ آپ آئیں. محمد ایان کر لیں گے آپ؟ تشریف رکھیں. تو پیارے بچوں نے کیا لکھا ہے؟ صحیح لکھا ہے. صحیح کیا ہے پھر؟ کیا ہو گیا؟ سموسے میں الف نہیں بلکہ کیا آتا ہے؟ جی کیا آتا ہے؟ سموسے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اور سمبوسک کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جی تب کون آئے گا جو یہ بتائے کہ لفتن کو کیا کہتے ہیں؟ لکھ لیتے آپ لوگ بورڈ میں. آپ آؤ. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن بھی لکھ لیں گے؟ جی. چلیں پھر یہ لیں. یہ بتائیں لفتن کو کیا کہتے ہیں؟ جی کیا لکھا ہے آپ نے؟ رول. رول کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لفتن. جی تشریف رکھیں. تو پیارے بچوں عدس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اور سمبوسن کو؟ سمبوسا کو؟ لفتن کو؟ اور لفہ کو؟ اب یہ بتائیں کہ کھانے کی چیزوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی تو پیارے بچوں ماشاءاللہ سے آپ سب کو یہ نام بھی یاد ہو گئے اور یہ بھی یاد ہو گیا کہ کھانے کی چیزوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں. اب آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان ناموں کو اپنی کاپی میں لکھ کر لانا ہے. ٹھیک ہے؟ شاباش. آپ سب بچوں نے آج 3 چیزوں کے نام عربی میں سیکھ لیے. تو آپ سب کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ان 3 چیزوں کو عربی اور اردو میں اپنی کاپی پر اچھے انداز اور خوبصورت انداز سے لکھ کر آنا ہے. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ تو بچوں کون سا یونٹ ہے ہمارا؟ میتھ میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ میتھ میں میتھ ہی سیکھتے ہیں، لیکن میتھ میں ہوتا کیا ہے؟ اور میتھ میں ہم ایکٹیویٹی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے یہ بتائیے 9 + 9 = جی کیا آنسر آئے گا؟ شاباش. 11 + 7 = شاباش. تو پیارے بچوں دونوں کا آنسر کیا ہے؟ سیم ہے نا. تو اب اس نمبر کے بارے میں اسلامی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ 18 ذی الحج شریف ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ جب 5 سال کے تھے تو انہوں نے 18 پارے زبانی سنا دیے تھے. اور شیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ نے 18 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد شہر کی طرف سفر فرمایا تھا. پیارے بچوں ایک اور سوال کرتے ہیں. 9 + 4 = 13 × 1 = 13. دونوں کا آنسر کیا آ گیا؟ تو اب اس نمبر کے بارے میں بھی اسلامی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمانے کے بعد 13 سال مکہ شریف میں رہے. سبحان اللہ. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال 22 جمادی الاولیٰ 13 ہجری کو ہوا. اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ولادت عام الفیل یعنی ہاتھی والے واقعے کے 13 سال بعد ہوئی.
اچھا بچوں، ہمارے یونٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم مزید میتھ کے سوال سیکھیں گے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا اسکول ہو تو ایسا ہے اسکول ہو تو ایسا اسکول ہو تو ایسا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا